غلام مصطفیٰ کھر کو جانتے ہوگے، یہ پی پی کا بھی بڑا ایم این ایم پی رہا، اس کی بیٹی ہنا ربانی کھر۔ میں ان کے ہاں چلا گیا، اس کے چاچے کے ہاں پروگرام تھا، ملک شبیر کھر، ملک اجاز کھر ان کے گھر میں۔ پہلی مرتبہ مجھے کوئی دنیا دار اتنا متقی نظر آیا۔ جس گھر میں جا کے بیٹھا، ہنا ربانی کھر کے چاچے کا گھر تھا۔ کہنے لگا مولوی صاحب یہ 5-6 گھر ہے ہمارے خاندان کے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، رات ہو دن ہو 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوتی۔ ہم نے ڈیوٹی باندھ رکھی ہے، 2 گھنٹے بوڑھے پڑھیں گے، 2 گھنٹے جوان پڑھیں گے، 2 گھنٹے بچیاں پڑھیں گی، 2 گھنٹے مائیں پڑھیں گی، 2 گھنٹے کام والیاں پڑھیں گی، جانوروں کو سنبھالنے والے مزدور پڑھیں گے۔ مولانا 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، روٹی کا فاقہ تو ہو جاتا ہے، اللہ کے قرآن کا فاقہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ہم تو تمہارے بارے میں سنتے تھے بڑے ظالم ہیں، یوں ہے کہ ولی صاحب اندر جا کے دیکھو۔ میرا سال لگا، میرے بھائی کا سال لگا، اس کا لگا۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں جس کا اللہ کے رستے میں وقت نہ لگا ہو۔ پھر ملک اجاز پکوڑے لا کے رکھے، مجھے بڑا اچھا یاد ہے، 2-3 سال پہلے ایک میرے ہاتھ میں دیا اور ایک خود کھانے لگ گیا کہ مولانا میں آپ کو بتلاؤں، اتنے بڑے بال، دونوں طرف کلاشنکوف، اسلحہ دونوں طرف، سور کے شکار کا بڑا شوق تھا، اپنی بوٹ ہے، اپنی کشتی ہے، دریا میں نکل کے شکار کرتا ہوں، بڑے دھاڑے والوں سے نہیں ڈرتا۔ مولانا دنیا کی زندگی ایسے گزر رہی تھی جیسے مل چاہیے ہو۔ میں اپنے گھر کی الماریاں کھولتا تھا، جو شراب امریکہ میں نہیں وہ میری الماری میں موجود ہوتی تھی۔ مولانا اللہ نے مجھے بچہ عطا فرمایا، اس کا نام میں نے محمد رکھ دیا۔ پیدائشی گونگا، بولتا نہیں تھا، سنتا نہیں تھا، بچہ میرا 8-9 سال کا ہو گیا۔ اللہ اکبر، بہنوں کا اکلوتا بھائی، میری بیوی کہتی اس کا علاج کرا۔ ہم اللہ اکبر سینکڑوں ایکڑ اراضی کے مالک، پیسے کی ہمارے پاس کبھی کوئی نہیں، اسمبلیوں کے عہدے ہمارے پاس، ہمارا جب گزر ہوتا ہے کوئی ہمارے سامنے سے گزرتا کوئی نہیں، ہمارا روب اتنا دبدبا ہے، چودراہٹ ہے ہمارے پاس، الحمدللہ سرداری نظام ہے۔ کہنے لگا مولانا بچہ پیدا ہوا 8 سال کا ہو گیا، نہ میرا بچہ بولے نہ میرا بچہ سنے۔ ایک دن ہمارے یہاں تبلیغی جماعت آ گئی، میں تو ویسے ہی جماعت سے باغی تھا، بڑے بھائی نے جماعت گھر بٹھا رکھی تھی، میں بھی چلا گیا، السلام علیکم، اتنے میں میرا بچہ محمد آ گیا۔ اللہ غنی، میں نے اپنے بچے سے کہا ابو مہمان آئے ہیں، کچھ کھان پین کے لیے چیز لے کے آ۔ اس وقت صبح کا وقت تھا، میرا بچہ لسی کے گلاس لے کے آ گیا۔ اللہ غنی، گلاس توڑے بندے زیادہ، میرے بچے کو اشارہ کیا اور گنا، یعنی اور لے کے آ۔ جماعت کے امیر لاہور کے تھے، کہنے لگے میاں صاحب یہ بچہ کا میرا کا بولتا نہیں، کا پیدائشی گونگا ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک ڈاکٹر کا فون نمبر دیتا ہوں، لاہور لے آنا، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ میں نے کہا جی چھوڑو جی، میں تو تھک گیا، کراچی سے لے کر پشاور تک سارے ڈاکٹر میرے چھان مارے، کہیں سے مجھے اس کا علاج نہیں ملا۔ وہ ملک اجاز کھر کہتا ہے اللہ شاہد ہے، فون نمبر دوں، فون کر کے پوچھ لینا۔ کہتا ہے مولانا جب جماعت والے چلے گئے، میں اپنے گھر میں آیا، اس وقت کی بات ہے، آج سے 10-11 سال پہلے کی، میری بیوی کے گلے میں جو سونے کا ہار تھا اس کی مالیت 8 سے 11 لاکھ روپے کی تھی۔ اس نے اپنے گلے میں یوں کر کے ہار پہ ہاتھ ڈالا اور یوں کھینچا، میرے منہ پر پھینکا، کہنے لگی ملک تیرا پیسہ ختم ہو گیا، جا یہ ہار بیچ کے میرے بچے کا علاج کرا کے لا۔ میں لال تان گالی گلوچ کر کے میں گھر سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، کمرے میں جا کے جتنی میرے سے شراب پی میں نے پی، صبح پی، دوپہر پی، شام شراب پی، میں نشے میں دت، علاقے والوں کو پتہ لگ گیا، خیر تھی وے خیر ہوئے، آج ملک اجاز آپ پہ میں کوئی نہیں، لوگ گھر سے نہ نکلے، کلاشن میرے پاس کسی کو مار نہ دے۔ عشاء کی نماز مولوی کلیم اللہ اس مسجد کا امام ہے لسوڑی کھر کا، بہت میرا اچھا دوست ہے، کہنے لگے مولوی صاحب جب میں نے عشاء کی نماز میں مسجد کے دروازے پہ دیکھا، میں ڈر کے باہر نہ نکلا،
میں نے اس کے بھائیوں کو فون کیا، ملک کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، کہیں مار نہ دے۔ اندر آیا، میرا بازو پکڑ کے مسجد سے مجھے دھکا دیا کہ نکل، کہ میں باہر، نمازی بھی بھاگ گئے، مسجد کا دروازہ بند کر کے کنڈا لگا لیا۔ میں نے کہا ملک صاحب خیر دے، کیا کرنا ہے؟ کہ چلو، بھائی دروازے پہ کھڑے، مسجد کی چھوٹی دیوار ہے، اوپر آ گئے، کسی کی جرت نہیں میرے پاس۔ مولانا میں اپنی پگ، مجھے کہنا مولانا میں نے اپنی پگ یوں کر کے اتاری، اللہ کے قدموں میں پھینک دی۔ میں نے کہا جی اللہ کے قدم؟ مسجد کے محراب کے 2 ستون ہیں، کہنے لگے میرے اللہ کے قدموں میں پھینک دی۔ پھر میں زمین پہ لیٹ گیا، سجدے میں نہیں، الٹا مدہ لیٹ گیا۔ میں نے اللہ کے یعنی مسجد کے 2 ستونوں کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا اللہ آج مجھے تیری کریمی چاہیے، آج مجھے تیرا رحم اور فضل چاہیے۔ یا اللہ ایک ملک اجاز تیرے دربار میں آیا، پتہ نہیں کتنے تیرے دربار میں آئے ہوں گے۔ یا اللہ میں آج تیرے سے مانگنے آیا، یا مجھے مسجد سے باہر نکلنے کی توفیق نہ دے، اٹھا لے، یا میرے بچے کو آج اللہ زبان دے دے۔ کہ مولانا شراب کے نشے میں وضو کوئی نہیں، میں ساری رات محراب میں پڑا روتا رہا۔ صبح میری آنکھیں سوج گئی، مجھے نہیں پتا، میرے گھر والے اٹھا کے لے گئے۔ میں نے کہا نہیں، فجر کی نماز پڑھے بغیر نہیں جاؤں گا۔ مولانا میں نے فجر کی نماز پڑھی، میں گھر گیا، پراٹو گاڑی کی میں نے چابی پکڑی، میں سیدھا نماز پڑھ کے قبرستان چلا گیا، ماں باپ کی قبر پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے دربار میں درخواست جمع کرا کے آیا، تم سفارش کے اس پہ دستخط کر دو تو میرا کام بن جائے گا۔ کہ جتنا ہو سکا ماں باپ کی قبر پہ میں بیٹھ کے رویا۔ پھر میں جب گھر آیا، اللہ غنی، سنو، کہنے لگا جب میں گھر آیا، میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے گاڑی کا ہارن بجایا۔ میری بچی اسما، نام بھی بتایا کہ میری بچی اسما دونوں مین گیٹ کھول کے باہر آئی اور میری گاڑی کے آگے فرنٹ پہ یوں لیٹ کر رونے لگی اور تھپ تھپ کر کے گاڑی پہ ہاتھ مار کے کہنے لگی ابو اللہ نے محمد کو زبان دے چھوڑی، اللہ نے محمد کو زبان دے چھوڑی۔ کہ میں نے یوں کر کے دروازہ کھولا، اندر گیا، کہ مولانا مجھے بتاؤ تو صحیح، 4 یا 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی 8 سال کے بعد جب اس نے مجھے ابو کہا ہوگا تو میری خوشی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ اللہ غنی، مولانا اب مجھے کون کہتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے۔ مولانا یہ بچہ 8-10 سال پہلے گونگا تھا، اللہ نے اسے زبان دے دی۔ میرے کہا میاں تجھے کیسے معلوم ہوا کہ اللہ رونے پہ دیتا ہے؟ کہ مولانا 4000 سال پہلے مائی ہاجرہ روئی، اس کے رونے پر اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا۔ اگر ماں باپ رونا شروع کر دے تو خدا پاک کی قسم عرش بھی ہل کے ماں باپ کا سفارشی بن جاتا ہے۔ مولانا یہ بچہ قرآن کا حافظ بن گیا اور عالم بن رہا ہے، الحمدللہ 3 سال کا امتحان دے دیا ہے۔ ہم نہ قدرے لوگ ہیں، ذرا اشتہار پہ دیکھو تو صحیح ہے، ختم نبوت، اللہ اکبر، اس ہستی سے تو میرے رب کو پیار ہی بڑا ہے۔ مسجد نبوی کے کونے میں صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، اتنی دیر میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ میرے یارو مجھے دیکھ کے خاموش کیوں ہو گئے؟ عرض کی کملی والے اس لیے اب کسی بات پہ بحث کر رہے تھے۔ کیا بات؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت یوسف کو صدیق اللہ بنایا، داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، نوح کو نجی اللہ بنایا، باپ آدم کو صفی اللہ بنایا۔ آپ کو اللہ نے کیا بنایا؟ آسمان کی طرف منہ کیا، فرمایا مانگنے والے کو خلیل بنا دیا، خلیل کی جھولی میں آنے والے کو اس نے اپنا حبیب بنا دیا ہے۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کملی والے خلیل میں اور حبیب میں کیا فرق ہے؟ فرمایا اور تو زیادہ نہیں، اللہ اکبر، اتنا فرق ضرور ہے، خلیل وہ ہے جس سے سب کچھ لے لیا اور حبیب وہ ہے جسے بن مانگے سب کچھ دے دیا ہے۔ کلیم کو کیا ملا؟ کوہ طور پر بلایا تورات لینے کے لیے،
فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طوی. اتار جوتے. بے شک آپ کلیم ہو, بے شک میرے لاڈلے پیغمبر ہو, بے شک آپ پر تو رات اتاری گئی, میرا نبی یہ پاک جگہ ہے, یہاں جوتے اتار کرا. فرمایا کلیم سے جوتے اتروا دیے اور حبیب سے اترے ہوئے جوتے پہنا دیے. جبرائیل معراج کی رات مجھے لینے کے لیے آیا, میں جوتے اتار کے ننگے پاؤں چلنے لگا. جبرائیل کہنے لگے کملی والے جوتا پہن لو, کلیم میں اور حبیب میں پھر کیا فرق رہے گا. میں نے کہا کیا ہوگا, کہ ذرا جوتا پہن کے چلیے تو صحیح. رف رف رے میرے دروازے پر, براق میرے دروازے پر, جبرائیل میرے دروازے پر, اللہ اکبر, ابو بکر میرے دروازے پر, عمر میرے دروازے پر, اللہ غنی, صحابہ میرے دروازے پر. قرآن کے لیے مجھے جانا نہیں پڑا, مکے میں تو قرآن مکی بنا دیا, مدینے میں آیا تو قرآن کو مدنی بنا دیا. کہ لوگ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے مجھے دیکھ کے کہنے لگے بکریاں چرانے والا کیا کرے گا. لوگوں تم نے مجھے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھا, آؤ دیکھو جبرائیل بھی پیچھے چل رہا ہے, آمنہ کا لال آگے جا رہا ہے, جوتے بھی پہنوا دیے, پیوند والا کرتا بھی پہنوا دیا. فرمایا میرا حبیبہ عرش معلی پر یہ جوتا جو مکے کے موچی نے گاٹھا, اسی جوتے سمیت میرے عرش پہ آ کے کھڑا ہو جا. پیوند والا لباس پہن کر میرے عرش پہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جا. میرے حبیب میں نے کلیم سے جوتا اتروایا, تجھے جوتا اس لیے پہنایا تاکہ تیرا شان میں دنیا والوں کو بتلا سکوں. تجھے جوتے سمیت عرش معلی پر کھڑا ہو کر شان مصطفیٰ کا اعلان میں کروں گا, اور کراچی والوں سے, کماڑی والوں سے, سندھ بلوچستان سرحد والوں سے, پوری دنیا کے انسانوں سے کہوں گا آؤ دیکھو میرے نبی کا شان جوتے سمیت میرے عرش معلی پہ لا کے کھڑا کر دیا, اور دنیا والوں کو بتلا دیا جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کئی کروڑوں گنا زیادہ میرے محمد کا شان اونچا ہے. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز سعد نشریات.